آپ کا قبض و اختیار ہے۔ اور آگے چلے، بوقت حمل قریش کا ہر چوپایا انسان کی زبان میں بولا رب کعبہ کی قسم اللہ کے رسول مبارک ہے، رب کعبہ کی قسم۔ آج بھی ماں ارادہ کرے گا، آج بھی ماں اگر یہ چاہتی ہے کسی شخص کو یہاں بچہ نہیں ہوتا ہے نا تو ایک تعویذ لے کے جا رہا ہوں۔ اچھا تعویذ آپ لوگ سمجھتے ہیں وہ باندھ کر کے وہ کپڑے میں کاغذ میں لکھ کے دیتے ہیں، اسی کو تعویذ بولتے ہیں؟ غلط، وہ تو لولی پاپ دیا جاتا ہے زیادہ، الیکٹرک دیا جاتا ہے زیادہ۔ موسٹلی باباؤں کو جھوٹ بول کے دیکھا ہے، تمہارے اوپر پورا شمشان گھاٹ ہے، 7 نسل جناتوں کا تمہارے سر پہ لگا ہوا ہے۔ کیسے ختم ہوگا بابا؟ گھر کی بندش کرنی پڑے گی۔ کتنا پیسہ لگے گا؟ 20,000، 40,000، 50,000، لاکھوں، جو کروڑ پتی آدمی ہے اس کو 1 لاکھ دینے کے کیا لگتا ہے بابا کو؟ اور اس کو مسئلہ بتا دیں اسی میں 4 فرائی سے 1 روپیہ بھی ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے بڑا تعویذ نماز۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ بزرگان دین نے لکھا ہے جس کے یہاں بچہ نہ ہو وہ ارادہ کر لے اب جو بچہ ہوگا اس کا نام محمد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ولادت مصطفیٰ کے صدقے میں اسے بھی غلام محمد عطا فرمایا۔ جھنڈا لگانا سنت الہی ہے، لہذا ہم جھنڈا لگاتے ہیں۔ آپ پر ایک بادل سایہ فگن ہوا، جب پیدا ہوئے تو ایک بادل آیا، وہ بادل اپنی گود میں لپیٹ کے نبی کو لے چلا۔ خصائص الکبریٰ بول رہا ہوں میں، بادل لپیٹ کے نبی کو لے چلا۔ اچھا اب دیکھیں کہاں لے گیا بادل؟ غیب سے آواز آ رہی، منادی نے پکارا محمد کو مغرب و مشرق کی سیر کراؤ، مغرب و مشرق کی سیر کراؤ۔ انبیاء کرام کہاں کہاں پیدا ہوئے ہیں محمد کو سب دکھاؤ۔ غیب سے آواز آ رہی ہے، جن و انس وحوش و طیور میں روحات، ہر روح ذی روح کے پاس لے جاؤ۔ غیب سے آواز آ رہی ہے، حضرت آدم کو استفائے باطنی دے دو، حضرت نوح کی نرم خوئی دو، حضرت ابراہیم کی شان خلت دے دو، حضرت اسماعیل کی شیریں گفتاری دو، حضرت یعقوب کی خندر روئی دو، حضرت داؤد کی دلکش آواز دو۔ یہ سب غیب سے آواز آ رہی ہے۔ محمد کو سب کچھ دو، سب کچھ دو، حضرت ایوب کا صبر و استقلال دو، حضرت یحییٰ کا زہد و تقویٰ دو، حضرت عیسیٰ کی کرم گستری دو۔ غیب سے آواز آ رہی ہے، سب کچھ دیا جا رہا ہے، اور یہ سب کے سب کچھ پل کے بعد حضرت عامر دیکھیے تو میرا بیٹا یہیں پر بادل آیا لے کے گئے، یہ اتنی اسپیڈ سے لے کے گیا اور واپس آیا۔ آپ ذرا اڑ کے بتائیں، آپ ذرا چل کے بتائیں، میں ایک بہت بھاری بات بتانے والا ہوں۔ آئنسٹائن نے یہ کہا کہ سورج کی روشنی دھرتی کے 8 منٹ کچھ سیکنڈ میں، ٹھیک ہے؟ سورج کی روشنی دھرتی کیوں؟ لائٹ ویٹ۔ یہیں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائٹ ویٹ۔ اچھا نبی کو ابھی سب سے اسپیڈ سواری کا کیا نام ہے پتا ہے آپ کو؟ ناسا کو بیٹ کر دیا ٹیسلا والے، چیٹ جی پی ٹی کھول کے دیکھ لیں، بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ ناسا والے اسپیس میں لے جا رہے تھے کیونکہ واپس گاڑی نہیں آ پا رہی، وہی نشٹ ہو جا رہا، اس کے لیے الگ سے انتظام، مگر ٹیسلا والا ایسی گاڑی بنا رہا ہے کہ اسپیس میں جائے گی بھی گاڑی اور واپس بھی آئے گی، اور بکنگ چالو ہے، کروڑوں میں ٹکٹ بک ہو رہا ہے۔ ناسا کا ٹیسلا نے بیٹ کیا۔ سب سے زیادہ تیز رفتار کون سی گاڑی ہوئی؟ شٹل اسپیس۔ کیا رفتار ہے اس کی؟ 28,000 پر کلومیٹر، 28,000 پر کلومیٹر پر سیکنڈ، 28,000 کلومیٹر پر سیکنڈ اس کی رفتار پر شٹل اسپیس۔ کیوں؟ روشنی کی رفتار اس سے زیادہ ہے۔ مگر آپ کو خوشی ہوگی، میں ایک بات بتانے جا رہا ہوں، اللہ نے نبی کو جو سواری دی ہے اس کا نام ہے براق، اور براق عربی میں برق سے بنا ہے، اور برق کا مطلب ہی ہوتا ہے بجلی، کرنٹ۔ لہذا شٹل اسپیس کا باپ دادا بھی نبی کے براق کو اوورٹیک نہیں کر سکتا۔ That's point۔ نبی کی طرف تیز رفتار کی سواری لا کے بتائے، پھر اسلام
اسلام کو چیلنج کرنا، پھر مسلمانوں کو چیلنج کرنا، پھر قرآن کو چیلنج کرنا. خدا کی قسم نہ نبی کی سواری کو کوئی اوورٹیک کر سکتا ہے، نہ نبی کی ذات کو اوورٹیک کر سکتا ہے، نہ نبی کی گفتار کو اوورٹیک کر سکتا ہے، نہ نبی کی عقل کو اوورٹیک کر سکتا ہے. جب نبی کے کسی جزو کل صفاتوں ذات کو اوورٹیک نہیں کر سکتا تو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے نبی کا لایا ہوا نظام جو اسلام ہے وہ کل بھی اچھا تھا، آج بھی اچھا ہے، اور قیامت تک اس سے اچھا کوئی نظام آج ہی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت توحید و رسالت کے شہدائی. اب آئیے ذرا سورج کی طرف چلتے ہیں. سورج کے بارے میں سائنسدانوں نے لکھا our solar system is made up one star that is sun and 8 planets walking Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and 156 moons. ہماری گیلیکسی میں سب سے بڑا سورج ہے. قرآن شریف میں آیا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. ٹھیک ہے؟ سورج کیا ہے بھائی صاحب؟ 3,35,000 گنا زیادہ وزن ہے سورج کا دھرتی کی بنسبت. 13 لاکھ زمین سورج میں فٹ کتنا بڑا ہے سورج. 13 لاکھ زمین سورج کے اندر فٹ ہو گئی. قرآن نے کیا کہا سراجم وہاجا. غور کیجیے سراجم وہاجا کا قرآن. اچھا چاند کے بارے میں کیا ہے قرآن؟ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. قرآن شریف نے چاند کو قمر منیر کہا. وجہ یہ ہے کہ سورج کی دو جہتیں ہیں. سورج کی روشنی الٹرا وائلیٹ ریڈیشن یہ صبح صبح وٹامن ڈی پیدا کرتا ہے. اور کب سے کب تک پتا ہے آپ کو؟ سورج نکلنے کے جسٹ بعد سے لے کر 30 منٹ تک وٹامن ڈی دیتا ہے سورج. یہ اکثر سائنسدانوں کا اس پر اتفاق ہے. نکلنے سے کتنی دیر تک؟ 20 منٹ تک. اس کے بعد اگر آپ سورج کا ریڈیشن لیں گے تو کینسر ہو سکتا ہے، چمڑی کو جلا سکتا ہے سورج کی کرنیں. لیکن نکلتے سمے وٹامن ڈی اٹ از موسٹ کمپلسری فار ایوری مین اینڈ ویمن بوائز آل چلڈرن. وٹامن ڈی کمپلسری. غور کیجیے یہ جو سورج نکلا وٹامن ڈی دے رہا ہے اس وقت وہ سراج تو رہتا ہے وہاج نہیں رہتا. وہاج کہتے ہیں دہکتا ہوا سراج جو رہتا ہے وہاج نہیں رہتا. اور سراج وٹامن ڈی نہیں رہتا. دہکتا ہوا چراغ یہ تو بعد میں بنتا. شروع میں وٹامن ڈی دیا سراج. اب آئیے چاند کی طرف. سورج ہو گیا. سورج سے وہاج کو چھوڑتے سراج کو لیتے. اب چاند کو آئیے. چاند جب نکلتا ہے تو کیا کہتے پتا؟ ہلال. یہ تو ہلال کبھی کی بنتی نہیں بنتی. چاند کو مطلقاً ہلال نہیں کرتا. جب نکلتا ہے تو تبھی ہلال کرتا اور پھر بڑھتا جاتا بڑھتا جاتا بڑھتا جاتا. جب وہ 14ویں کی رات میں آتا ہے تو قمر منیرا بنتا ہے. اور جب وہ لاسٹ میں مہینے کے لاسٹ میں آتا تو قرآن شریف میں آیا حتی عادت کالعرجون القدیم. پھر ہلال کی طرح باریک ہونے لگا. تو یہ جو قمر منیرا چاند کو کہا کب کہا؟ 14ویں کی رات. جو قمر کو ہٹا دے منیر کو لے اور ادھر وہاج کو ہٹا کے سراج کو لے. اب کیا بنے گا؟ سراج منیر. اب قرآن شریف بول سنیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. یہ ہمارے علماء سمجھ گئے. سورج سے سراج کو لیا، چاند سے منیر کو لیا اور سراج منیرا